بسم اللہ القول فی شرکت الوجوہ. شرکت الوجوہ یہ وجہ سے ہے، چونکہ اعتماد پر یہ سب کچھ ہوتا ہے کہ اپنے اعتماد پر دو آدمی جو ہے نا وہ سامان لیتے ہیں اور اس کے بعد کام کرتے ہیں. روپیہ نقد کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا، اور نفع ہوگا تو اس میں بھی شریک، نقصان ہوگا تو اس میں بھی شریک. تو شریکت اسی لیے اس کو کہتے ہیں اشتراک بالذمم. اشتراک بالذمم کہ چونکہ مال تو کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا، البتہ وہ اعتماد پر لیتے ہیں اور ان کے ذمے وہ مال ہو جاتا ہے. شریکت الوجوہ امام مالک شافعی رحمہ اللہ تو کہتے ہیں باطل ہے، ابو حنیفہ اور اسی طرح امام احمد رحمہم اللہ یہ کہتے ہیں جائز ہے. اور یہ جو شراکت ہوتی ہے یہ شراکت ذمم پر ہوتی ہے، اعتماد پر ہوتی ہے. من غیر صنعت، اس میں کوئی صنعت بھی نہیں ہوتی، مال بھی نہیں ہوتا. یہ من غیر صنع، صنع کہہ کر شرکت الابدان کو نکال دیا، کیونکہ شرکت الابدان میں تو دونوں کے پاس کوئی نہ کوئی کاریگری مہارت ہوتی ہے. اور مال کہہ کر شراکت کی جو باقی اقسام ہیں سمجھیے نا، وہ شرکت المفاوضہ ہے، یا اسی طرح شرکت العنان ہے، اس کو نکال دیا. مضاربہ ہے، تو اس میں نہ صنعت ہوتی ہے نہ مال ہوتی ہے، محض ذمم کے اوپر شراکت ہوتی ہے. امام مالک شافعی رحمہ اللہ کی دلیل، دو دلیلیں. دلیل نمبر ایک، وہ کہتے ہیں شراکت یہ معلق ہوتی ہے مال پر یا عمل پر. یا روپیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا پھر عمل ہوتا ہے، اور یہ دونوں جو ہے نا معدوم ہیں اس صورت کے اندر. اس صورت کے اندر دونوں معدوم ہیں. یہ دلیل ذرا محل نظر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں بھی اصل میں شراکت مال پر ہے، لیکن وہ شراکت مال پر جو ہے وہ فی الذمہ ہے. سمجھ رہی کہ نہیں؟ جیسے پہلے کہا الشریکۃ علی الذمم، تو دونوں نے اپنے اوپر مال واجب کیا ہے، تو چاہے گویا کہ سامان قرض لیا ہے تو مال کے اوپر شراکت ہے ایک طرح کی. البتہ مال نقد نہیں ہے، مال کیا ہے؟ فی الذمہ. دوسری دلیل ما فی ذلک من الغرر، اس میں دھوکہ بھی ہے. نظری دلیل ہے، جیسے آپ کو کل بتایا تھا، یہ اثری دلیل ہونی چاہیے معاملات میں یا پھر نظری. کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک نے عاوض صاحبہ بکسب غیر محدود بصناعہ ولا عمل مخصوص، معاوضہ دیا اپنے ساتھی کو کمائی کے ساتھ، ایسی کمائی جو نہ محدود ہے کاریگری کے ساتھ نہ مخصوص عمل کے ساتھ. یعنی دونوں کے پاس صنعت بھی نہیں ہے، مخصوص عمل بھی نہیں ہے، اور اس کے باوجود وہ دوسرے کو جو ہے نا وہ نفع دے رہے ہیں، معاوضہ دے رہے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ دلیل بھی ذرا محل نظر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ معاوضہ اس میں ہے ہی نہیں، یہ معاوضہ نہیں بلکہ یہ مشارکہ ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ معاوضے کی بات وہی کی کہ اصل پیچھے نظریہ کیا ہے کہ یہ بھی ایک طرح کی بیع ہے. تو جب یہ بیع ہے ہی نہیں بلکہ کیا ہے، یہ اس کا تعلق عقود معاوضہ کے ساتھ ہے ہی نہیں بلکہ یہ شراکت کے ساتھ ہے، تو شراکت کے احکام اور ہے، تو معاوضہ نہیں دیا بلکہ اس کے ساتھ شراکت کی ہے. اس لیے دونوں دلیل محل نظر. ابو حنیفہ رحمہ اللہ اعتماد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بھی عمل من الاعمال، کاموں میں سے ایک کام ہے، یہ بھی ایک طرح کام کرنے کا طریقہ ہے.
تو اس پر شراکت ہو سکتی ہے۔ تو شراکت کے باب کے اندر جو ہے نا راجح جو موقف ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے۔ شراکت کے باب میں جتنی مذاہب میں، کیونکہ معاملات کے اندر توسع ہے، اور شراکت کے باب میں یہی توسع امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں ہے شراکت کے باب میں، لیکن امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ ان کے ہاں وہ توسع نہیں۔ تو شراکت والا توسع تو مستحسن ہے، لیکن ہمارے حنفی بھائیوں نے جو عبادات کے اندر بھی توسع والا راستہ اختیار کیا ہے نا، کہ فاتح کا آپ ترجمہ کر سکتے ہیں وغیرہ، یا اطمینان ضروری نہیں ہے، یا اللہ اکبر کہنا ضروری نہیں ہے، اس کے مترادف کوئی بھی لفظ آپ کہہ سکتے ہیں، تو عبادات توقیفی ہوتی ہیں۔ تو عبادات میں یہ توسع یہ ذرا محل نظر ہے، البتہ معاملات وہ جو توسع والا جو موقف ہے یہ نظریہ مستحسن ہے۔ صورت بتا ہاں؟ صورت القول فی احکام الشرکت الصحیحہ، کہ جب شراکت کوئی بھی شراکت کی جملہ اقسام جو پڑی ہے یہ شراکت صحیح ہو جائے تو اس پر کیا احکام مرتب ہوتے ہیں؟ تو 13 احکام بتائے گا۔ کتنے بتائے گا؟ 13 گنتے جانا۔ نمبر 1، جو شراکت ہے کوئی بھی شراکت تو یہ عقود جائزہ میں سے ہے، عقود لازمہ میں سے نہیں ہے، خود وضاحت کرتا ہے، یعنی شریکین میں سے ہر ایک کو حق حاصل ہے، وہ شراکت کو ختم کر سکتا ہے جب چاہے، ٹھیک ہے نا، جب چاہے وہ کہتے ہیں آج سے ہی بس تیرا میرا معاملہ الگ اور معاملہ لین دین اپنا کلیئر کرو تو حق حاصل ہے۔ یہ نہیں کہ درمیان میں ہے تو 6 مہینے بعد میں کروں گا، یہ سامان آدھا بکا ہے آدھا نہیں بکا، سمجھے کہ نہیں، شراکت میں یہ بات نہیں ہوتی۔ نمبر 2، وہی عقد غیر موروث، یہ جو عقد ہے وراثت میں نہیں چلے گا۔ مثال کے طور پر فریقین میں سے شریکین میں سے کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی جو ہے نا یہ معاہدہ ختم، اگلی نسل کے ساتھ پھر نیا معاہدہ کرنا پڑے گا، وہ آپ کے ساتھ چلتی ہے یا نہیں چلتی، ابے کے معاہدے کی وہ پابند نہیں ہے۔ نمبر 3، وَنَفَقَتُهُمَا وَقِسْمَتُهُمَا، دونوں کا خرچہ پہناوا یہ شراکت کے بعد سے ہوگا، بشرط کہ عیال بھی ان کے قریب قریب ہوں اور نہ نکلیں نفقہ مثلیہ سے، نفقہ مثلیہ سے نہ نکلیں، سمجھ رہی کہ نہیں۔ تیسری مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر میری بھی 3-4 افراد پر فیملی مشتمل ہے، اب مولوی عبداللہ کی بھی، اب ہم اس طرح شراکت کر لیتے ہیں، کوئی بھی اب صاف ظاہر خرچہ تو وہیں سے نکالنا ہے، تو میں بھی اپنی فیملی کا خرچہ وہاں سے نکالوں گا اور یہ بھی نکالے گا، بشرطے کہ فیملی کیا ہو قریب قریب، ایک نہیں یہ نہ ہو کہ ایک کے 4 بچے ہیں اور ایک کے ماشاءاللہ 12 بچے ہیں، تو 4 والا بھی وہیں سے اور 12 والا بھی وہیں سے۔ لیکن دیگر اہل علم کہتے ہیں کہ ترک اولا ہے، گو اس کی اجازت تو ہے لیکن وہ خرچے نکالنے والا معاملہ یہ نہ ہی ہو تو بہتر ہے، کیوں اس میں جھگڑے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اس میں پھر شیطان جو ہے نا وہ وسوسے جلدی پیدا کرے گا، کل میں نے 500 خرچ کیا ہے اس نے 1000 خرچ کیا ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا، وہ پھر کام ختم۔ اس لیے بہتر کیا ہے کہ وہاں سے کچھ نہ نکالا جائے، سمجھے، جب کام ہو جائے تو پھر نفع تقسیم کیا جائے، تو جو نفع آتا ہے اس میں سے اپنا اپنا خرچہ چلائے۔ نمبر 4،
وَيَجُوزُ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَن يُبَذِّعَ أَوْ أَن يُقَارِضَ، شریکین میں سے ہر ایک کو یہ حق حاصل ہے أَن يُبَذِّعَ، سامان خرید سکتا ہے، لیکن یا وہ کسی کو قرض بھی دے سکتا ہے، یا یقارض، قرض نہیں بلکہ مزاربت، کہ اس شراکت والے مال میں سے کوئی مال آگے مزاربت پر بھی دے سکتا ہے، وَأَن يُودِعَ، امانت بھی رکھوا سکتے ہیں جب اس کی کوئی ضرورت محسوس کرے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ نمبر 5، اتنا نفع ملنے کے بعد کہ اس کے درمیان درمیان میں ہی، پھر وہ جو نفع آئے گا وہ اس کے اندر شامل کرے گا۔ نمبر 5، وَلَا يَجُوزُ لَهُ، یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی کو تحفہ دے شراکت کے مال میں سے، کیونکہ ہبہ کے اندر کیا ہوتا ہے، اذہاب للشیء ہوتا ہے، چیز جاتی ہے آتی نہیں، تو اس لیے ہبہ وغیرہ کوئی نہیں دے سکتا، وہ مال مستقل میں سے ہونا چاہیے، شراکت والے مال میں سے نہیں۔ 5، نمبر 6، وَلَا أَن يَتَصَرَّفَ فِيهِ إِلَّا تَصَرُّفًا، اور یہ حق حاصل بھی نہیں کہ اس میں کوئی تصرف کرے مگر ایسا تصرف کر سکتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے انہ نظر لہما، کہ اس میں مصلحت ہے دونوں کے لیے، ٹھیک ہے نا، دونوں کے لیے مصلحت ہے۔ جیسے ہمارا پاکستانی معاشرہ ہے کہ تھوڑا کوئی سرکاری اداروں کو جو ہے نا ان کی مٹھی شٹھی گرم کر دینا ہے، تو مقصد کیا ہے کہ تاکہ ان کی تھوڑی جیب گرم کر دیں گے، ہمارا کام چلتا رہے گا، ورنہ یہ پریشان کرتے ہیں، تو وہ شراکت والے مال میں سے وہ کر سکتا ہے کیونکہ اس میں دونوں کی مصلحت ہے۔ نمبر 7، وَأَمَّا مَنْ قَصَّرَ فِي شَيْءٍ أَوْ تَعَدَّى، کسی چیز کے اندر کسی نے کوئی کوتاہی کی ہے یا زیادتی کی ہے تو وہ ضامن ہوگا۔ تو شراکت کے اندر کیا ہوتا ہے، اصل میں کیا ہے، امانت ہے، اور امانت میں نقصان ہو جائے تو بندہ ضامن نہیں ہوتا۔ تو زمان کی دو صورتیں ہیں، اگر تقصیر اس سے سرزد ہوئی ہے یا تعدی اس سے سرزد ہوئی ہے۔ مثلا اس نے کسی کو تجارت کے لیے مال دے دیا ہے، فلا یشہد، گواہ نہیں بناتا، وَيُنْكِرُهُ الْقَابِضُ، آگے مال لینے والا بھی منکر ہو گیا ہے، تو فَإِنَّهُ يَضْمَنُ، یہ ضامن ہے، اس لیے کہ اس نے کوتاہی کی ہے کہ اس نے گواہ کیوں نہیں بنایا، اِذْ لَمْ يُشْهِدْ، تو مزاربت پر دے سکتا ہے لیکن اس پر گواہ بنائے، خالی اپنے اعتماد پر دیا ہے اور آگے نقصان ہو گیا ہے، وہ پیسے نہیں واپس کرتا تو چٹی اس کو بھرنی پڑے گی۔ کتنے ہو گئے؟ 7۔ نمبر 8، وَلَهُ أَن يَقْبَلَ الشَّيْءَ الْمَعِيبَ، اور اس کو حق حاصل ہے کہ وہ یہ عیب زیادہ چیز بھی خرید سکتا ہے، قبول کر لے چیز، ایسی چیز جس میں عیب ہے، فی الشراء، خریدنے میں۔ کیوں؟ بعض اوقات معمولی عیب ہوتا ہے لیکن وہ چیز نفع آپ کو زیادہ دے جاتی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ جیسے اچھے اچھے کپڑے ہوتے ہیں اچھے برانڈ کے، لیکن وہ تھوڑا سا کہیں کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ سستے داموں سے وہاں سے لیتا ہے اور آگے جو ہے نا وہ اچھی قیمت میں فروخت کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، نمبر 9، اور یہ بھی حق حاصل ہے کہ شریکین میں سے کوئی ایک اقرار ٹھہرائے مال میں، اچھا نہیں، یہ لہو سے تعلق نہیں ہے، نئی بات۔ نمبر 9، شریکین میں سے کسی کا ٹھہرانا مال میں اس شخص کے لیے جس پر متہم جانا گیا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جناب وہ ایک شریک نے جناب 2 اجنبی بچوں کی، رشتہ دار بچے یا کوئی بھی، ان کی کفالت اپنے ذمہ لی ہوئی ہے، تو پہلے وہ بھی 4 بندے تھے، یہ بھی 4 بندے تھے، چلو اسی دکان سے دونوں اپنا خرچہ چلا رہے تھے، لیکن بعد میں اس کو نیکی کا جوش چڑھا اور اس نے 2 بچوں کو کفالت میں لے لیا ہے، تو اب یہ 6 ہو گئے، وہ 4 ہیں، ٹھیک ہے۔
اب صاف ظاہر ہے وہ جو جس کے چار ہے وہ اس کو تو پھر پریشانی ہونی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں الا یہ کہ واضح ہو کہ اس کا خرچہ وہ الگ سے کرتا ہے، یہاں سے نہیں نکالتا، پھر ٹھیک ہے. نمبر 10 وَتَجُوزُ إِقَالَتُهُ وَتَوْلِيَتُهُ، اقالہ سودے کو کینسل کرنا، واپس لینا، یہ بھی جائز ہے، اور تولیہ کی شکل بھی جائز ہے. اقالہ یہ جائز ہے، مثال کے طور پر اس کسی ایک نے کوئی سامان بیچا تھا، ٹھیک ہے نا، بعد میں دوسرا آتا ہے، وہ جو مشتری ہے وہ بعد میں دوبارہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں اپنا سامان واپس لو، مجھے میرے پیسے دو، مجھے سامان کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کے پاس اقالہ کا حق حاصل ہے. اور ایسے تولیہ جتنے میں خریدا اتنے میں ہی آگے بیچ دینا بغیر پرافٹ کے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اب دیکھا نا جیسے چتری والا کیلا ہے، اب جتنے میں خریدا ہے، اب وہ نہیں بکا، سارے دن کوشش کی یہ بیچنے کی، نہیں بکا پرافٹ سے. اب اگر وہ شام کو وہ اصل مال پر ہی وہ چلو سستا کر کے بیچتا ہے، جتنے میں خریدا اتنے میں بیچتا ہے، تو کہتا چلو نفع نہ صحیح، وہ اصل تو واپس آئے گا. لیکن نفع کی لالچ میں کھڑا رہتا ہے تو صبح تک وہ کیلے تو گئے. بات سمجھ آئیے کہ نتیجہ کیا نکلے گا، وہ اصل مال بھی گیا. تو اس لیے تولیہ کا حق بھی اس کو حاصل ہے. نمبر 11 وَلَا يَضْمَنُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مَا ذَهَبَ مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ، ضامن نہیں بنے گا شریکین میں سے کوئی ایک جو تجارت والا مال ضائع ہو گیا ہے، بالاتفاق نقصان ہو گیا ہے، تو پھر کوئی ضامن نہیں. زمان کی دو ہی صورتیں ہیں، تقصیر یا پھر تعدی. نمبر 12 وَلَا يَجُوزُ لِلشَّرِيكِ الْمُفَاوِضِ، 12ویں صورت، یہ جو ہے نا 12ویں، یہ صرف شریکت المفاوضہ کے ساتھ خاص ہے، بس باقی شراکت نہیں، صرف شریکت المفاوضہ، کہ نہیں ہے مفاوض شریک کے لیے کہ کسی کو قرض دے الا یہ کہ شریک سے اجازت لے، بلا اجازت قرض نہ دے. اور نمبر 13 یتنزل کل واحد منہما منزلۃ صاحبہ، اتارے ہر ایک ان میں سے، اترے گا ہر ایک ان میں سے اپنے ساتھی کے درجہ میں، فی ما لہ و فی ما علیہ، جو حق میں ہے جو نقصان میں ہے تجارت کے مال میں. نفع میں بھی شریک ہیں، نقصان میں بھی کیا ہوں گے، برابر برابر کے شریک ہوں گے. وَفُرُوعُ هَذَا الْبَابِ كَثِيرًا، تو یہ تو ہم نے 13 موٹے موٹے چیزیں جو ہے نا جو شراکت صحیح پر احکام مرتب ہوتے بیان کر دیے، ورنہ اور بھی کافی زیادہ ہے. وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقِ.